السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بادشاہ وقت۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے 600 سالوں تک 3 بر اعظموں یعنی 3 کانٹیننٹ پر جس خاندان نے راج کیا، اس کے لیے زمین ہموار کرنے والے سلطان کی۔ جی ہاں، دنیا بھر میں مقبول ہونے والے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں جانیں گے حقیقت، ان سے جڑے دلچسپ واقعات، ان کے دور اندیش ویژن کی اور ساتھ ہی کچھ باتیں سلطنت عثمانیہ کی بھی۔ تاریخ اگر کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنے والے ترکی کی عظیم شخصیت ارطغرل غازی کے آبا و اجداد اوغوز خان کی نسل سے ہیں۔ اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک تھا ارطغرل کا قائی قبیلہ۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لیے نئی زمین ڈھونڈنے کی وکالت کی۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان فرسٹ کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کے آغاز کی داستان تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکی تھی۔ تاہم ترکی نے ایک پہل کرتے ہوئے ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے ذریعے پوری دنیا کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے کامیابی سے واقف کروانے کی کوشش کی۔ ہاں، لوگ اس ڈرامے میں مبالغہ آرائی یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو تاریخ سے ثبوت ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامے میں بتائی گئی زیادہ تر باتیں بالکل صحیح ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایت کے علاوہ اس دور کی 2 ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ یعنی کوائن اور دوسرا بازنطینی سلطنت کے ہسٹورین کی ایک تحریر، وہیں عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ عثمان اور ان کے والد ارطغرل غازی نے ایک چھوٹے سے قبیلے کا راج، ایک چھوٹے سے ملک اور پھر دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس نے 600 سالوں تک 3 بر اعظموں یعنی 3 کانٹیننٹ پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ اس سلطنت کے تخت پر 37 سلطان بیٹھے جو ارطغرل غازی کے بعد عثمان اور ان کی نسل سے ہی تھے۔ کئی ہسٹورین مانتے ہیں کہ کسی خاندان کا مسلسل اتنے سالوں بلکہ صدیوں تک حکومت کرنا ایک معجزے یا چمتکار سے کم نہیں ہے۔ یہ تو تھا ارطغرل غازی کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرو۔ آئیے جانتے ہیں ارطغرل غازی کی زندگی کی شروعات سے لے کر ان کی وفات تک کی مکمل داستان۔ عثمانیوں کے جد امجد یعنی پہلے سردار یا بزرگ سلیمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سردار تھے۔ سلیمان شاہ 12ویں صدی یعنی 12ویں سینچری کے آخر میں نارتھ ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق اس دور میں منگولوں کے حملوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں سلیمان شاہ نے دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح اپنے قبیلے کو بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی جانب کوچ کیا۔ ہسٹورین جے شاہ کے مطابق روایت ہے کہ سلیمان شاہ شام یعنی سیریا میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے۔ حالانکہ ارطغرل اپنے قبیلے کو منگولوں سے بچانے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے مغرب یعنی ویسٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دی۔ سلجوقیوں سے ارطغرل نے جو سوگت کی زمین حاصل کی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی اور لمبی کہانی ہے۔ بے حد شارٹ میں ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ منگولوں کے پے در پہ حملوں سے اپنے قائی قبیلے کو بچانے کے لیے ارطغرل غازی نے پہلے اس وقت سیریا کے اہم شہر حلب یعنی الیپو گئے، جہاں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل غازی نے سلطان عزیز کو محلاتی سازشوں سے واقف کروایا اور محلوں میں چھپے کئی غداروں سے انہیں واقف کروایا، جس کے بعد سلطان عزیز اور ارطغرل غازی کے درمیان خوشگوار تعلقات بنے۔ ایسے میں فارس یعنی ایران کے سلجوق حکمراں سلطان علاء الدین کیقباد کے خاندان میں ارطغرل غازی نے شادی کی۔ دراصل ارطغرل کی بیوی حلیمہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی تھی۔ سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد نے ہی ارطغرل کو ان کے قائی قبیلے کے لیے سوگت کے علاقے میں زمین دی تھی، جہاں یہ قبیلہ آباد ہوا اور اسی زمین سے سلطنت عثمانیہ کے قیام کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ہسٹورین کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے، وہاں بہت عرصے تک کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی،
कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के वेस्ट में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़नतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम यानी सीरिया तक था, और मशरक़ में सल्जोक, जो अपने आप को रोमी सल्जोक कहते थे। जिस वक्त काई कबीला सोगुत में आबाद हुआ, उस वक्त आसपास जहां सलेबियों यानी ईसाइयों के हमले बढ़ गए थे, तो वहीं सल्जूकी सल्तनत पर मंगोल पे दर पे हमले करते हुए उसे कमज़ोर कर रहे थे। और फिर वो वक्त आया जब सल्जूकी सल्तनत मंगोलों के ज़ेर असर आ गई और अपनी बका के लिए उन्हें नजराने देने पर मजबूर हो गई। ये मंगोल वही हैं जिसका बादशाह चंगेज़ खान था और उसका बेटा ओक्ताई खान, और ओक्ताई खान का बेटा वही हलाकू खान था जिसने इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में मुसलमानों के खून की होली खेली थी। हलाकू खान के कत्ल व गारतगिरी तारीख़ में दर्ज है। उसने ऐसी तबाही मचाई थी कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं और दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। बहरहाल अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत है जिन्होंने इन मंगोलों से लोहा लिया और कई महाज पर उन्हें शिकस्त भी थी। बहरहाल कुछ लोगों की जानिब से यह एतराज़ किया जाता है कि अर्तुगरुल का किरदार हकीकी नहीं बल्कि अफसान भी है। इस बारे में भी सवाल उठाए गए कि अर्तुगरुल और उस्मान के दरमियान बाप बेटे के रिश्ते का सबूत क्या है। इसका जवाब हिस्टोरियन ने एक सिक्के यानी कॉइन से दिया है। हिस्टोरियन कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद यानी अकेला सबूत एक सिक्का है, जिसे लेकर कहा गया कि अगर ये सिक्का असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यानी तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल दर्ज है। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साए से अलग एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू कर चुके थे। उस्मानी दस्तावेज़ात में अर्तुगरुल का नसब कुछ यूँ मिलता है: अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह बिन कुंदुस अल्प बिन खाया अल्प बिन कोक अल्प बिन सारकोक अल्प बिन खाई अल्प, और खाई कबीला इन्हीं से मंसूब है। कई मौरखीन ने लिखा है यानी कई हिस्टोरियन ने लिखा है कि अर्तुगरुल गाजी इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद कर रहे थे और उस वक्त के मौजूद तुर्क कबाइल से उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक अजीम मिशन और मकसद के तहत वो तुर्क कबाइल को मुत्तहद कर रहे थे और सलेबियों और मंगोलों के साथ लड़ते रहते थे। उनकी आरजू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। एक रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी की मौत 80 या 90 साल की उम्र में 1280 से 1288 के दरमियान हुई। उनकी वफ़ात के 10 साल बाद उनके सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने उनका ये ख्वाब यानी इस्लामी सल्तनत का ख्वाब पूरा किया और एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तुर्की के शहर सोगुत में अर्तुगरुल के नाम की एक मस्जिद और एक मज़ार है। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने उसकी तामीर की थी और फिर उस्मान के बेटे अरहान गाजी ने इजाफा किया। इसी मकबरे में हलीमा सुल्तान और तुर्गुत वगैरह की भी कब्रें हैं। हिस्टोरियन कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि उसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दुव्वम ने कमज़ोर होती सल्तनत की इमेज बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगुत में अर्तुगरुल का मज़ार अज़ सरनौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रस्तान भी बनाया। आखिर में एक छोटे से कबीले के सरदार की सदियों आगे तक की सोच विज़न के बारे में बताते चले, जिसका तज़किरा मिलता है अर्तुगरुल गाजी की अपने बेटे उस्मान अव्वल को की गई वसीयत से। इस वसीयत में जिस फ़हम व फ़िरासत से उन्होंने उस्मान अव्वल को एक बेहतरीन हुकूमत चलाने के राज व हिकमत दी है, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इस वसीयत को उस्मानी हिस्टोरियन इब्न कमाल ने सलातीन नामा में दर्ज किया है। ये वसीयत बज़ाहिर उनके बेटे उस्मान के लिए है, ताहम आने वाली उस्मानी नस्ल के लिए भी ये वसीयत लागू हो गई, जो कुछ इस तरह है: देख बेटे, जो अपने माजी यानी पास से ना वाकिफ़ हो वो अपने मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर से भी बेखबर रहता है। उस्मान, अपनी तारीख़ से आगाही हासिल करो ताकि तुम मुतमईन होकर आगे की तरफ कदम रख सको। हमेशा याद रखना तुम कहाँ से आए थे और तुमने जाना कहाँ है। मेरी इन बातों को वसीयत समझो। बेटा, हमें रुकने और आराम करने का हक़
نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے۔ تمام کاموں سے پہلے دین کے کام پر توجہ کرنا، کیونکہ فرائض کا اہتمام دین و سلطنت کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ دین کے کاموں کو لاپرواہ، بد عقیدہ اور راہ راست سے بھٹک جانے والے، گناہ کبیرہ کے مرتکب، حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور نا تجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا۔ سلطنت کے کاموں کے لیے بھی ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے والا مخلوق سے بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ ظلم اور بدعت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے بھی دور رکھنا۔ زیادہ عرصے تک مہمات نہ ہوں تو سپاہیوں کی شجاعت اور قائدین کی فہم و ذکا اور معلومات میں کمی اور نقصان ہوگا۔ حربی امور یعنی جنگی کاموں کے ماہرین ختم ہوتے جائیں گے۔ بیت المال کی حفاظت کرنا، خیانت پسندی اختیار کرنا، مال و زر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے خرچ نہ کرنا، اسراف سے خود کو دور رکھو، اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وہ آپ کی راہ میں عوام الناس کی ضروریات کی فراہمی اور روئے زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ رعایا میں سے کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا، نیکی اور سخاوت کا ہاتھ بڑھانا، سپاہ اور دفاعی افواج پر توجہ دینا، علماء، صوفیاء، صنعتکار یعنی انڈسٹریلسٹ اور اہل قلم یعنی انٹلیکچوئل حضرات سلطنت کی قوت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا اور اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ پر یقین کامل رکھنا، لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا، کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا، لوگوں کو انعام و کرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کے لیے راہ ہموار کرنے والے ارطغرل الغازی کی زندگی کی داستان کو لے کر بادشاہ وقت کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ BBN چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔